अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा रमज़ान का महीना और इस आखिरी अशरे की पहली रात, अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कि अल्लाह ताला हमें आखिरी अशरे की हर रात को इबादत की रात बनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँगे। हम छोटी सी बात करके इंशाअल्लाह सब अपनी-अपनी इबादत की तरफ फ़ोकस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लदीना आमनु व अमिलुस सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। लैलतुल क़द्र की वो दुआ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, उसको अब आज से मुस्तकिल चलते फिरते मांगना शुरू कर दें, चाहे आप हालत वुज़ू में हों या ना हों। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। आज छोटी सी बात आपके लिए ये है कि जब भी इंसान को किसी काम को और किसी अहम काम को करना होता है, तो इंसान उससे पहले थोड़ी सी तैयारी करता है। हम कमज़ोर इंसान हैं और हमारा दुनिया के मामलात के अंदर इंक्लिनेशन फ़ौरन हो जाता है, या हमें दुनियावी लिहाज से कोई बात समझाई जाती है तो फ़ौरन समझ आ जाती है। और इसमें कोई मज़ायका नहीं है कि अगर हम दुनियावी एंगल को सामने रखते हुए स्पिरिचुअल एंगल की तरफ अपने आप को ले जाएं। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? कभी-कभी लैलतुल क़द्र में खुद को इबादत पर लाने के लिए, खुद खुद की इबादत में खुशू डेवलप करने के लिए हमें बहुत छोटे-छोटे से काम करने होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने बहुत अच्छे से फ्रेश, हम ये नहीं कह रहे ब्रांड न्यू, बट आपने अच्छे फ्रेश इशा की नमाज के लिए कपड़े पहन लिए। आपने बहुत अच्छा-सा परफ्यूम लगा लिया। आप अपने घर में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपने परफ्यूम लगा लिया। आपने अपनी तस्बीह, आपने अपना कुरान अपने पास कुशन पर, टेबल पर रख लिया। अच्छी सी जाए नमाज़ बिछाई। दिल किया तो आपने 1-2 अच्छी सी कैंडल्स भी ऑन कर लीं और फिर आप अपने रब से मुनाजात करने के लिए, कन्वर्सेशन करने के लिए नमाज के लिए खड़ी हो गईं। चाहे ये आपने इशा की नमाज से किया, या अब आप मेरी बात सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसको बंद करेंगी और अब आप जाकर नवाफ़िल पढ़ने के लिए इस तरह का कुछ भी एहतमाम करेंगी। इसमें से जो भी आपको लगता है कि आप ये एस्पेक्ट उठा सकती हैं, खुशू लेने के लिए, ताकि मेरा शौक आ जाए। ये रातें फिर दोबारा नहीं आएँगी, ये रातें पूरा साल हमें नसीब नहीं होंगी। ये बहुत अहम रातें हैं। तो इसलिए आज छोटी-सी बात करने में ये आई थी कि खुशू के लिए स्कॉलर्स कहा करते थे, इट्स अ कंप्लीट साइंस। नमाज में खुशू एडॉप्ट करना, या इबादत में खुशू एडॉप्ट करना, या अपने लैलतुल क़द्र की इबादत में फ़ोकस्ड और खुशू के साथ होना, इसके लिए हमें हर रात या हर रमज़ान में नया इंसेंटिव चाहिए होता है। तो आज मैंने आपको इंसेंटिव दे दिया, आप कैंडल लाइट ऑन कर लें, आप खुशबू लगा लें, आप जाए नमाज़ नहीं बिछा लें, आप अपना काउंटर या तस्बीह अपने पास हैंडी रख लें, आप अपना मुसहफ़ अपने पास कुशन या टेबल पे रख लें। तो एक तो ये बात हो गई। जस्ट फिगर इट आउट कि क्या चीज़ आपको इबादत में ज़्यादा इन्वॉल्व रखेगी। दूसरी चीज़ इंशाअल्लाह लैलतुल क़द्र के हवाले से, लैलतुल क़द्र के बारे में बहुत खूबसूरत डिस्क्रिप्शन सूरतुल क़द्र में आता है। ज़ाहिर-सी बात है हम इस वक़्त सूरतुल क़द्र पर बात नहीं कर रहे, बट हम एक छोटा-सा रिमाइंडर लेकर अपनी इबादत में वापस जा रहे हैं। इतना हमें समझ आ गया कि ये जो अल्लाह ताला ने
ہمیں خاص لیلۃ القدر کی رات دی ہے کہ اس کو رمضان کے مہینے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ یہ اہم اس لیے ہے ہم مسلمانوں کے لیے، اس لیے کہ نمبر ایک، اس رات میں ڈیسٹنیز لکھی جاتی ہیں، یعنی لکھی ایسے جاتی ہیں کہ وہ ساری تقدیر جو لوح محفوظ میں موجود ہے ہم میں سے ایک ایک انسان کی لکھی ہوئی ہے۔ میں مثال کے طور پر شوال کی پہلی تاریخ سے، اگر اللہ نے مجھ کو زندگی دینی ہے، شعبان کی 29-30 تاریخ تک اگلے سال میں کیا کیا کروں گی، ایوری تھنگ ول بی گیون ٹو پہلے آسمان کے فرشتے، ان کو ہینڈ اوور کر دیا جائے گا۔ تو یہ رات اہم ہے، میری آنے والی زندگی کے سارے انسیڈنٹس آسمان دنیا کے فرشتوں کو ہینڈ اوور کر دیے جاتے ہیں۔ یہ رات اہم ہے اس لیے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے عبادت کرنے والے بندوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس رات ہمیں بخشش ملتی ہے۔ جس انسان کو قیام میں، اذکار میں، تسبیحات میں، تلاوت قرآن میں، اپنی دعاؤں میں لیلۃ القدر مل جائے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ رات اہم اس لیے ہے کہ اس رات میں آپ کو ایک ٹرانکولیٹی نصیب ہوتی ہے، عبادت کر کے سکون ملتا ہے۔ ابھی بھی اگر میں آپ سے کہوں کہ ذرا باہر نکل جائیے گا میری بات سننے کے بعد، کھڑکی سے باہر نکل جائیں، فریش ہوا، بالکنی میں چلی جائیں، ٹیرس پہ چلی جائیں، روف ٹاپ پہ چلی جائیں، باغ میں آ جائیں، اینڈ جسٹ فیل دا بریز اراؤنڈ۔ یہ کوئی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی دوسرا انسان دیکھے جو ذرا تھوڑا سا لبرل ہے کہ شاید ان کے ذہن پر کوئی اثر ہو گیا ہے، نو، اٹس اے فیکٹ۔ جب پورے رمضان میں ہم اللہ کی برکتیں محسوس کرتے ہیں اور ہمیں واقعی محسوس ہوتا ہے کہ شیطان بند ہے، بیکاز نیکی کرنے کا دل چاہتا ہے، ہمت آ جاتی ہے، عبادت کی توفیق مل جاتی ہے، انرجی الگ سے نظر آتی ہے، زیادہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، یہ سارے فیکٹر بتاتے ہیں کہ واقعی شیطان بند ہے۔ تو اللہ ان راتوں میں دل کو خاص سکون عطا فرماتے ہیں، خاص سکون عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے مدد مانگیں، گڑ گڑائیں، اور ابھی ارادہ کر لیں، میں نے یہاں سے اٹھ کے، چاہے آپ 2 گھنٹے، ابھی 3 آورز تک کے لیے ابھی عبادت کر کے آئی ہیں، یہ اپنی ویڈیو سننے کے بعد اپنا کمپیوٹر، اپنا موبائل بند کیجیے گا، چاہے 2 رکعت پڑھیں، جا کر 2 رکعت اللہ کے سامنے اس نیت کے ساتھ کھڑی ہو جائیے گا، اللہ میری تقدیر میں خیر لکھیے گا آنے والے سال میں، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے گا، اللہ میرے دل کو سکون سے بھر دیجیے گا۔ جب آپ یہ مانگیں گی وہ رب دے گا، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ جب مومن اللہ کے سامنے دعا مانگتا ہے، اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اس کی دعا اللہ کے عرش تک جاتی ہے، اللہ سنتا ہے۔ جب اتنا الحمدللہ آپ کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے، اسٹیبلش ہو جائے، میری تقدیر لکھی جا رہی ہے، سو آئی ہیو ٹو آسک مائی رب وگرسلی، اللہ خیر دے، اللہ عافیت دے، اللہ خوشیاں دے، اللہ نعمتیں دے، اللہ اپنی فرما برداری دے، وگرسلی مانگیں، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، شدت سے مانگیں، اللہ میرے دل کو سکون عطا کر دے، میرے گھر کو سکون عطا کر دے، میری زندگی میں برکت عطا فرما دے، میرے صحت اور رزق اور ریسورسز میں خیر عطا فرما دے، خوب مانگیں، ٹھیک۔ اور اگلی بات، آج کی بات میں سے، بس چھوٹی سی بات میں سے اگلی اور فائنل بات، لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ کلاسیکل اسکالرس اس کے کم سے کم، اگر میں بتاؤں، 4 میننگز بتایا کرتے تھے، کم سے کم 4 میننگز، اور چاروں کے چاروں اپنی جگہ اسٹرانگ ویلیڈیٹی رکھتے ہیں۔ یہ 4 میننگز میں سے پہلا میننگ وہ بتاتے تھے قدر کا، ایک تو قدر کا لفظ وہی جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، پہلا مفہوم قدر کا، آپ کہتی ہیں نا فلاں میری امی کی بہت قدر کرتی ہیں، مطلب وہ آپ کی امی کو بہت اہمیت دیتی ہیں، یہی مطلب ہوتا ہے نا، وہ آپ کی امی کا بہت احترام کرتی ہیں۔ تو لیلۃ القدر کو کانوٹیشن نمبر 1، لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اہمیت والی رات ہے،
یہ بہت گلوری والی رات ہے، عظیم رات ہے۔ اب یہ عظیم رات کیوں ہے؟ جب آپ کو اس عظیم رات کے وہ 3 اینگل میں نے شروع میں بتا دیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عظیم رات کیوں ہے۔ یہ عظیم رات اس لیے ہے کہ اگر کسی خوش نصیب کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے اور وہ اس وقت عبادت میں ہو، اللہ اس کی پچھلی پوری گناہوں کی سلیٹ وائپ آؤٹ کر دیتے ہیں، کلین کر دیتے ہیں، اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اگر اس نے کسی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی اور معاملہ صرف اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے، اللہ اس کی پوری گناہوں کی سلیٹ مٹا دیتے ہیں۔ تو یہ رات بہت اہم ہے۔ یہ رات اس لیے اہم ہے کہ اس رات کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتے ہیں۔ تو اگر مجھے اور آپ کو رمضان نصیب ہو گیا الحمدللہ، اگر مجھے اور آپ کو الحمدللہ آخری عشرہ نصیب ہو رہا ہے، اگر میں اور آپ اس وقت 21ویں رات میں موجود ہیں، یہ اہم رات مجھے نصیب ہو گئی، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ زبان الحمدللہ کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور وہ سب مانگیں جو آپ مانگنا چاہتے ہیں، اس سے مانگیں۔ مانگنے کی راتیں ہیں، دل کھول کر مانگیں، اوپنلی مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں۔ تو ایک لیلۃ القدر کے میننگز ہوتے ہیں: اہمیت والی رات، قدر والی رات، شان والی رات، اہم رات۔ چاہے یہاں سے جا کر آپ صرف 2 رکعت پڑھیں، 1 صفحہ قرآن پڑھیں، بٹ اس نیت سے پڑھیں اللہ یہ اہم رات ہے، میرا عبادت کا معاملہ قبول فرما لیں۔ چاہے بیڈ پر لیٹ گئی ہیں آپ اس وقت، کوئی بات نہیں، تسبیح پکڑیں اور اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی اپنی تسبیح پر 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ مطلب ایک راؤنڈ آف تسبیح اپنی کر لیں، 30 ٹائمز پڑھ لیں، 40 ٹائمز پڑھ لیں، 50 ٹائمز پڑھ لیں، جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک تو ہو گیا قدر کے میننگ، نمبر 1 اہمیت والی رات۔ نمبر 2 صرف یہ نہیں کہ یہ رات اہم ہے، اسکالرز اتنا پیارا مفہوم بتاتے ہیں لیلۃ القدر کا کہ اللہ کے بندے جو اس اہم رات میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان عابدین کو اہم کر دیتا ہے۔ یہ ان اہم لوگوں کی، ان اہم عبادت گزاروں کی رات ہے جو اس اہم رات کی ویلیو اور ورتھ کو سمجھ کے اس رات کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کرتے ہیں۔ اینڈ اٹ از اے بیوٹیفل میننگس۔ یہ وہی میننگس ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ قرآن وزڈم والا ہے، کیونکہ قرآن میں انسائٹ ہے۔ سو whoever is going to make قرآن his اوڑھنا بچھونا، اس کے اندر وزڈم آ جائے گی، اس کے اندر خیر آ جائے گی، اس کے اندر برکت آ جائے گی۔ تو جب ہم ایک اہم رات کا حصہ بن جاتے ہیں، ہم اہم ہو جاتے ہیں۔ ہمارا رب تو بہانے ڈھونڈتا ہے ہمیں معاف کرنے کے، ہمارے درجات بلند کرنے کے، ہمیں اپنے کلام اور اپنے دین سے قریب کر کے ہمیں ایمان میں آگے بڑھانے کے۔ اللہ کی تو رات اہم تھی۔ اللہ نے کہا جو میرا بندہ اس رات میں جو بھی عبادت کرے گا، بس مجھے پکارے گا کسی بھی فارم میں، چلتے پھرتے، لیٹ کے، دعا مانگ کے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ کے، قرآن پڑھ کے، نماز پڑھ کے، forget about کون سے طریقے سے نماز پڑھو۔ آپ کو 2 رکعت پڑھنے آتے ہیں نا، بس 2 رکعت نماز پڑھیں۔ آپ کو ہاتھ میں مصحف لے کے دعا قرآن پڑھنا ہے، ہاتھ میں مصحف لے کے قرآن پڑھ لیں۔ آپ کو صرف سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، آپ کہتے ہیں میں سورۃ الاخلاص چاہتی ہوں میں 10 دفعہ پڑھ لوں ایک ہی رکعت میں، آپ 10 دفعہ پڑھ لیں، آپ 8 دفعہ پڑھ لیں۔ The purpose is to make a connection with your Rabb. That's it. So number 2 meanings لیلۃ القدر کے، کیونکہ یہ اہم رات ہے تو جو اللہ کے بندے اس رات میں عبادت کرتے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ اہم ہو جاتے ہیں، ان کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ عبادت کرنے والے اللہ کے فرشتوں کی نظر میں، اللہ کی نظر میں اہم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں فرشتہ آپ کو عبادت کرتے دیکھتا ہے نا، تو اس کو اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ فرشتے ہماری تخلیق کے وقت اسکیپٹیکل تھے۔ انہوں نے کہا تھا اللہ یہ آپ کیسی مخلوق بنا رہے ہیں، یہ تو فساد کرے گی۔ اللہ نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون۔ اب جو فرشتے ہمیں فل فلیج عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، they get very happy، ان کو اچھا لگتا ہے۔ تو دوسرا میننگ، ہر وہ عابد جو اللہ کی راہ میں عبادت کر رہا ہے کسی بھی فارم میں، وہ لیلۃ القدر میں قدر والا ہو جاتا ہے آسمان والوں کی نظروں میں۔ تیسرا میننگ لیلۃ القدر کا، قدر کا تیسرا میننگ آتا ہے ایسی رات جو بڑی ٹائٹنس دیتی ہے، لائک ریسٹرکٹڈ رات ہے۔
وہ جس کے اندر کچھ خاص کموشن ہوتا ہے. آپ کہتی ہیں نا قدر آتا ہے کیپیسٹی پوائنٹ آف ویو سے. تو یہ جو تیسرا میننگ ہے جس کو میں ٹائٹنیس کہہ رہی ہوں یا ریسٹرکٹیڈ کہہ رہی ہوں یا میں کہہ رہی ہوں ود فل کیپیسٹی، تو اس رات کو کہتے ہیں a night of full capacity یا a night of tightness یا a night of restrictions. کس چیز کی؟ کس چیز کی ریسٹرکشن ہے اس رات کے اندر؟ کس چیز کی ٹائٹنیس ہے اس رات کے اندر؟ کس چیز کی کیپیسٹی فل ہو گئی ہے؟ زمین اور آسمان کے درمیان میں جو سپیس ہے وہ فرشتوں کی آمد سے اپنی فل کیپیسٹی پر چلی جاتی ہے. اس لیے کہ اس رات فرشتوں کے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. اتنے فرشتے اترتے ہیں، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ سارا سپیس فرشتوں سے بھر جاتا ہے. آپ ابھی جا کر جائے نماز پر بیٹھے ہیں، آپ 2 رکعت پڑھے ہیں، آپ اکیلے تھوڑی نماز پڑھ رہی ہوں گی، آپ کے ساتھ فرشتے نماز پڑھ رہے ہوں گے. آپ تسبیح پڑھ رہی ہیں، آپ کے ساتھ فرشتہ بھی تسبیح پڑھ رہا ہوگا، آپ کو وٹنس کر رہا ہوگا، آپ کو خوش ہو کر آپ کی گواہی لکھ رہا ہوگا. اس رات آسمان اور زمین اپنی فل کیپیسٹی پر ہوتے ہیں بیکاز سارا سپیس بٹوین آسمانی دنیا اور زمین فرشتوں کی آمد سے بھر جاتا ہے. پلس اس رات کو لیلۃ القدر اس تیسرے میننگ میں اس لیے کہتے ہیں، صرف عام فرشتے نہیں، ہمارے لیے تو کوئی بھی فرشتہ عام نہیں ہے، بٹ وین وی اسٹارٹ کمپیئرنگ دا دا عظیم فرشتے کرام بررہ ود دا ادر فرشتاز، اس کیپیسٹی میں کہہ رہی ہوں. اس رات صرف فرشتے اتر کے اس اسپیس کو فل اپ نہیں کرتے کہ گزرنے کی جگہ نہیں ہے اور صرف فرشتوں کی آمد و رفت ہو رہی ہے. دیر از اے ہسل اینڈ بسل کانسٹنٹلی آف اینجلس بٹوین اسکائی اینڈ ارتھ. بلکہ اس رات میں یہ لیلۃ القدر کیوں اہم ہے ہم ضائع نہیں کر سکتے اس کو. جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں. اب اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کیا جبرائیل علیہ السلام اب اس دنیا میں آتے ہیں، تو آپ کہیں گی نہیں، اب جبرائیل علیہ السلام اس دنیا میں نہیں آتے. بیکاز جبرائیل علیہ السلام آتے تھے جب انبیاء موجود تھے، جب رسول موجود تھے. اور جبرائیل علیہ السلام کا مقصد ہوتا تھا کہ وہ آئیں اور اللہ کے حکم سے وحی کا پیغام رسولوں اور انبیاء کو دیتے. اب نہ رسول ہے نہ نبی ہے، تو اب جبرائیل علیہ السلام نہیں آتے. اب جبرائیل علیہ السلام پورے سال میں صرف اس زمین پر اللہ کے حکم سے آتے ہیں لیلۃ القدر میں. اینڈ کین یو امیجن کہ قدر کا ایک میننگ ہے دا اسپیس ود اٹس فل کیپیسٹی، دا نائٹ ود اٹس فل کیپیسٹی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں صرف 2 مرتبہ دیکھا تھا. اور آپ نے جو اس کو ڈسکرائب کیا تھا، آپ نے کہا تھا ہی واز اپون دا ہول ہورائزن، ان کے 600 پر تھے اور وہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے. اگر جبرائیل علیہ السلام اتر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اس وقت عالم شہادہ میں اس دنیا کے 5 سینسز سے نظر نہیں آ رہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ وہ لیلۃ القدر میں آتے ہیں، تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ اترتے ہیں. اینڈ ہی از ناٹ اے نارمل فرشتہ، ہی از اے عظیم فرشتہ. آپ سوچیں، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، صالح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر فرشتے سے، ہر نبی سے جنہوں نے بات کی، اللہ کا پیغام پہنچایا، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا، اتنا بڑا مقام رکھنے والا فرشتہ لیلۃ القدر میں اتارا جاتا ہے. کس کے لیے؟ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے. کس کے لیے آ رہے ہیں؟ he is coming along with other angels to witness our عبادت. تو ہم کیسے سو کر گزار سکتے ہیں؟ ہم کیسے ضائع کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے مس آؤٹ کر سکتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا، اگر آپ کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، اسکالرز کہتے تھے جبرائیل علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہونا اپنی اصلی شکل میں، دس واز ون آف دا میریکل آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ صرف رسول اللہ کو جبرائیل علیہ السلام کی اصلی شکل دکھائی گئی تھی. آپ سوچیں، دیٹس دا ریزن لیلۃ القدر کا تیسرا میننگ ہے دس از دا نائٹ آف نو اسپیس.
This is a night of restriction. This is a night of tightness. This is a night of full capacity. जैम पैक है ये पूरा इस वक्त रात का माहौल, हमें नजर नहीं आ रहा। आप कहेंगे बाहर तो कुछ नहीं है, हरगिज नहीं, बाहर बहुत कुछ है। मैं अपने सर की आंखों से देख नहीं सकती, मैं अपने रब की दी हुई बसीरत की रोशनी और इल्म की रोशनी में महसूस कर सकती। अब जब आपको वो एक कूल ब्रीज, एक सुकून दे हवा टच करेगी, यू विल फील लाइक जैसे फरिश्ता आपको टच करके चला गया। अब जब अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ मांगेंगी, आपके दिल की इंशराह कुछ और ही होगी, आप किसी और ही कैफियत से दुआ मांगेंगी। तो तीसरा मफहूम है लैलतुल क़दर का, वो रात जो अपनी फुल कैपेसिटी पर, इसलिए कि इसमें फरिश्ते नाजिल होते हैं, इंक्लूडिंग द अजीम फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल होते हैं। आप सोचें, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे और आपको विटनेस करने के लिए आ रहे हैं। कहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो रसूलों के लिए आते थे, वो आपको और मुझे विटनेस करें। हम कैसे सोकर गुजार सकते हैं? थोड़ी सी तो इबादत करेंगे ना इंशाल्लाह, और हर रात इबादत करेंगे। चौथा मीनिंग लैलतुल क़दर का जो क्लासिकल टेक्स्ट में स्कॉलर्स बताते हैं, डेफिनेटली ये वही मीनिंग है लैलतुल क़दर का जिसको हम हमेशा से सुनते आए हैं। द बेसिक मीनिंग कि ये वो रात है जिसमें तकदीर के फैसले आसमाने दुनिया तक पहुंचा दिए जाते हैं। हर इंसान, जिंदगी का हर इवेंट, उसकी पूरी डिटेल लौहे महफूज से, सातवें आसमान से, पहले आसमानी दुनिया के फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं। आने वाले साल में जो कुछ होना है वो सब दे दिया जाता है। सो तकदीर आ रही है इस वक्त, मांगे अल्लाह से जो आपको चाहिए आने वाले सालों में। आपको उम्रा करना है, आपको हज करना है, आपको घर बनाना है, आपको कुरान से जुड़ना है, आपको कुरान की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको नमाजों में रेगुलर होना है, आपको अल्लाह की इताअत करनी है ताकि उसकी शरीयत को अपना सकें। आपने जो मांगना है, दुनिया मांगनी है, आखिरत मांगनी है, इस्लाम मांगना है, स्पिरिचुअलिटी मांगनी है, प्लीज मांगे, लेटे लेटे मांगे, बैठ के मांगे, अल्लाह के साथ क़याम की हालत में खड़े होकर मांगे। तकदीर के फैसले आ रहे हैं। आपको पता है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, शहादत की तमन्ना हो इंसान को, लेकिन मौत उसको डेथ बेड पर आए तो भी उसको शहादत का अजर मिल जाता है। इन द सेम मैनर आप में से बहुत सी बहनें चाह रही होंगी हम हज की सआदत हासिल करें, मांगे अल्लाह से। जैसे हम बहुत सी मुख्तलिफ जो हमारे एजेंट्स होते हैं जो हज पर भेज रहे होते हैं, हम उनके साथ इधर उधर मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से उसमें एक और फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस रात मांगे अल्लाह मुझे हज पर जाना है, अल्लाह मेरे लिए रास्ता खोल दे। फर्ज करें आप हज पर नहीं भी जा सकें, बट आपने लैलतुल क़दर में इतनी दुआ की, इतनी दुआ की, इतनी दुआ की, जैसे बिस्तर पर लेटे लेटे मौत आए तो शहादत का अजर है। क्या पता हम अराफात के मैदान में ना पहुंचे, हम अपने अपने घरों में हों, अपने अपने मुल्कों में हों, अपने अपने शहरों में हों, लेकिन क्योंकि हमने तमन्ना की थी तो यौम अरफा हज का सवाब अल्लाह हमें किसी भी फॉर्म में अता फरमा दे। वो तो रब्बुल इज़्ज़त है, ख़जानों का मालिक है, वो किसी भी फॉर्म में किसी भी वक्त कुछ भी अता कर सकता है। सो चौथा मीनिंग है तकदीर पर ईमान वाली रात, कदर पर ईमान वाली रात। अल्लाह जिस रात मेरी तकदीर के मामलात फरिश्तों के हवाले करेगा, अल्लाह मैं आपसे खैर मांगती हूँ, अल्लाह मेरी ज़िंदगी की सब मुश्किलात को दूर कर दे, आजमाइशों को दूर कर दे, मेरे अंदर की स्पिरिचुअल इलनेस को दूर कर दे। अल्लाह जो मुश्किलात तकदीर में लिखी हुई हैं, मुझे ईमान की इतनी ताकत दे, मैं दुआएं मांगूं, मैं आपसे जुड़ जाऊं, मैं रसूल अल्लाह के अखलाक अडॉप्ट करूं और सारा तकदीर का शर अल्लाह खैर में बदल दे। तो ये ऐसी रात है जिसके ये सारे मीनिंग्स बनते हैं, और ये सारे मीनिंग्स जानने के बाद हम इस रात को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। ये कल जो रात कल गुजरी है उसकी तरह की रात नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाइट। जो इस रात में इबादत करेगा किसी भी फॉर्म में, वो अल्लाह की नज़र में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसकी कदर बढ़ जाएगी। ये वो रात है जिसमें फरिश्तों के लश्कर उतर रहे हैं। अल्लाह से दुआ मांगे, सिर्फ अपने लिए नहीं दुआ मांगे, उम्मत के लिए दुआ मांगे, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ मांगे। हम अगर कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए, हम अगर कहीं ज़ालिम का हाथ नहीं रोक सकते, हम दुआएं तो कर सकते हैं उनके लिए।
ہم آگے بڑھ کر اللہ سے ان کے لیے بڑھ چڑھ کر خیر تو مانگ سکتے ہیں، عافیت تو مانگ سکتے ہیں، ظالم کے ہاتھ روکنے کی کوئی بھی کیپیسٹی اللہ ڈیولپ کر دے یہ تو مانگ سکتے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ ہم سب یہاں سے اٹھیں گے، وضو کریں، چاہے 2 رکعت پڑھیں، چاہے ایک صفحہ قرآن کا پڑھیں، چاہے ایک تسبیح کے 30 دانوں کی تسبیح پڑھیں، چاہے آپ 100 یا 50 نمبر کا ڈجٹ اپنا چلا کر اپنا کاؤنٹر اللہ کی تسبیح کے ساتھ چلائیں، چاہے آپ دعا میں ہاتھ اٹھا کر مانگیں، بٹ پلیز موو فارورڈ، ڈونٹ ویسٹ دس نائٹ۔ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ مجھے خیر اور عافیت عطا فرما، اللہ مجھے بخش دے، اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، اللہ میری اولاد کو بخش دے، اللہ مسلمان امت کو بخش دے، اللہ ہمیں اس حال میں اس دنیا میں رکھ جس حال میں تو مومنین کو رکھنا چاہتا ہے، اللہ خیر دے، عافیت دے، مغفرت دے، رحمتیں دے، اور ہمیں ہمیشہ ایمان کی حالت میں رکھ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ کے حوالے اپنی رات کو اہم بنائیں اللہ کی عبادت کر کے، اللہ اور فرشتوں کی نظر میں خود کو اہم بنائیں عابد بن کے، اور مانگیں اللہ سے تقدیر کا خیر تاکہ فرشتے آپ کی نیکیاں اللہ کے پاس ریکارڈڈ فارم میں لے کر صبح ایک بہت شوق کے ساتھ آپ کے حق میں گواہی دیتے ہوئے پہنچیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔